حضرات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راجستھان اور مدھیہ پردیش کے دورے پر ہوں اور آج ماشاءاللہ 15واں روزہ ہے، 15 رمضان المبارک ہے۔ یہ 15 رمضان آج کا وہی دن ہے جس دن امام پاک ائمہ اہل بیت میں سے دوسرے امام اور خاتم خلفائے خلافت راشدہ جناب امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علی جدہ و ابویہ ثم علیہ کی ولادت ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے تمام احباب کو جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد پیش کر دوں۔ یہ وہی امام ہیں حضرت جناب امام حسن جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں لے کر اپنی آغوش میں فرمایا تھا، ابنی ہادہ سیدن، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور جناب امام حسن مجتبیٰ بڑا یہ افسوس ہوتا ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کے یوم شہادت ہو یا آپ کا یوم ولادت ہو، آپ کے یوم شہادت اور یوم ولادت کے بارے میں ہمارے جو صحیح العقیدہ سو کالڈ صحیح العقیدہ جو سنی کہلانے والے ائمہ حضرات ہیں، وہ لوگ اپنے مسجدوں سے، اپنے مصلوں سے، اپنے ممبروں سے، اپنے خطابوں میں اس بات کا ذرہ برابر ذکر نہیں کرتے۔ چلو میں مانتا ہوں اس بات کو، جو ایک خاص طبقے کے اس زمانے میں حضرات ہیں جن کا اپنے پیر خانے سے رشتہ قطع ہو چکا ہے، اور اس بارے میں میں اسی وجہ سے میں اس وقت میں یہ لائیو دے رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جتنی حرکتیں یہ مسلکی مافیا جو کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ائمہ اہل بیت کے کردار کے اوپر پردہ ڈالنا یا سادات سے دشمنی کرنا یا قسم قسم کے الگ الگ قسم کے کنٹروورشل بیان دینا، کبھی سیدہ طیبہ کو خاتی معاذ اللہ ٹھہرانا، کبھی حضرت سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب کی تکفیر کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بولنا، کبھی امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں یہ بولنا کہ امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف دشمنی حضرت ابو طالب یا حضرت مولا علی یا حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین سے نہیں ہے، یہ دشمنی ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ میں آج 15واں رمضان ہے، میں نے اپنے پورے حلقے میں جہاں جہاں گھوما ہوں، میں کل جب شب تھی 15 رمضان کی تو میں نے بڑھ چڑھ کر میں نے ذکر کیا، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے جد مکرم کا ذکر کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے جو مسلم سنی جو اس وقت زکوٰۃ مافیا، جو اس وقت رسول اللہ کی شریعت کے نام پر پڑھانے کے نام پر جو زکوٰۃیں وصول کرتے ہوئے ہمارے حلقوں میں گھوم رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مولویوں سے، ان سفیروں سے، ان سو کالڈ علامہ سے، ان سو کالڈ مفتیوں سے، جو بھی نام نہاد جو بن بیٹھے ہیں خود سے از خود، ان کا کوئی شرعی اور دینی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ لوگوں کو سوائے لوگوں کے ہمارے جذبات کا فائدہ اٹھانے کے کچھ نہیں کر رہے۔ مجھے افسوس ہے اور رنج ہے، میں کبھی بھی اپنے افسوس کا یا غصے کا میں اظہار نہیں کرتا، مگر آج مجھے افسوس ہے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اور چاہیے یہ تھا کہ آج اتوار کا دن ہے اور جمعے کے دن جگہ جگہ پر جو ہے وہ بیان ہوتا۔ اگر 22 رجب ہوتی، میں پوچھتا ہوں، تو 22 رجب کے دن فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے امام لوگ کہ آج جو ہے وہ امام جعفر صادق کے کنڈے نہ کیے جائیں، کیونکہ آج یہ شیعوں کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مناتے ہیں امیر معاویہ کے وصال پر خوشی مناتے ہیں۔
میں پوچھتا ہوں آپ لوگ سب کریے، آپ سب بولیے، سب کریے، لیکن کم سے کم تھوڑا تو پاس و لحاظ رکھیے رسول اللہ کی آل کا، اہل بیت اطہار کا تھوڑا پاس و لحاظ رکھیے. آپ دشمنی کریے. موجودہ زمانے میں جو امام حسن کی نسل ہیں، امام حسین کی نسل ہیں، یعنی ہمارے ساتھ آپ کو جتنی دشمنی کرنا ہے آپ کریے. آپ سارے اپنے فتوے، جتنی کتابیں، اپنے دفتر، بلکہ اور ہم اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو اور فائنینس کر کے آپ کے نئے نئے دارالفتہ کھلوائیں. جیسے ہمارے حلقوں میں آپ کے مولوی پہنچ کر جو ہے وہ دین سکھا رہے ہیں. میرے بھائی ایسا ہے کہ کم سے کم آپ سے ہماری یہ آگرہ ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو سادات کا ذکر کرنا پڑے گا، ائمہ کا ذکر کرنا پڑے گا، ورنہ یقین جانیں جو یہ پھیٹا باندھ کر، جو یہ جبے پہن کر، جو یہ خطاب کر واحد میں وعدہ کرتا ہوں ان تمام جبہ دھاریوں، پھیٹا دھاریوں سے کہ اگر کسی نے اہل بیت اطہار کے ذکر پر ذرہ برابر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس وقت جو یہ وقت مسلمانوں پہ آیا ہوا ہے یہ صرف اس لیے آیا ہوا ہے کیونکہ تم نے رسول اللہ کی آل کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے. رسول اللہ کی آل کی تم نے دعائیں نہیں لی ہیں، ان کا ذکر عام نہیں کیا ہے. تم نے اپنے بنے بنائے جو تم نے بناوٹی، تمہارے ملاوٹی جو پتہ نہیں کون کون امام ہیں ان کو بزرگ بنا لیا تم نے، اور بزرگ بنانے کے بعد اس کے بعد چلے ان کے نام پر چائنا کا جسے کہتے ہیں وہ نقلی مال بیچنے کے لیے. ایسا ہے کہ ہم الحمدللہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اور اسی بات کو میں کہتا ہوں جتنے بھی مولوی حضرات ہیں وہ اسی بات کو عام کریں. اگر تم اس بات کو عام کرو گے تو تم یقین رکھو اللہ پر تمہاری کمائی میں برکت ہوگی. اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ زکوٰۃ وغیرہ سب فطرے وصول کرنا آل پاک کے نام پر، رسول اللہ کی شریعت کے نام پر، یہ سب تمہاری احسان فراموشی ہے کہ تم پیسہ، روزگار سب ان کے نام پہ لیتے ہو اور ان کا ذکر نہیں کرتے ہو. میں کہوں گا اور میں اپنے عوام سے کہوں گا، میں اپنے چاہنے والوں سے کہوں گا، میں اپنے مریدین سے کہوں گا، میں اپنے اہل سلسلہ سے کہوں گا کہ آپ لوگ اس بات پر کمر بستہ ہو جائیں اور اس بات کا کھل کے اعلان سن لیں کہ اگر امامین کریمین طیبین طاہرین اور دیگر ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں مولوی تو ان کو آپ انٹرٹین کریں، اور اگر ان کا پرچار ان کی سیرت کا نہیں ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو ذرہ برابر بالکل اپنے پاس مت بیٹھنے دیجیے اور اپنے حلقوں میں مت داخلہ دیجیے. اور اس بارے میں اب میں انشاءاللہ تحریک چھیڑ رہا ہوں باقاعدہ کہ ایسے لوگوں کو اپنے حلقوں سے ہمیں دور کرنا ہے جو اماموں کا ذکر کرنے سے عوام کو روکتے ہیں. عوام تو ظاہر سی بات ہے، عوام سادہ لو ہے، عوام کو کچھ معلوم نہیں ہے. عوام کو جو جتنا مولوی بتا دیتا ہے ممبر سے مسجد کے اتنا عوام کو معلوم ہو جاتا ہے. تو اب مولوی کے جب ہاتھ میں اتنی ذمہ داری ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تمام عوام کو جو ہے صحیح بات بتائے، مگر نہیں بتائے گا. تو آپ یاد رکھنا اس زیدی سید کا یہ چیلنج کہ اگر ذرہ برابر کسی سید زادے کے تم نے خلاف دشمنی کی یا کسی امام کے ذکر سے لوگوں کو روکا تو اس سید سے تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا. خدا حافظ.